حضرت عیسیٰ نے کہا میں خدا ہوں، پادری کا بھرے مجمع میں ثابت کرنے کا دعویٰ، ڈاکٹر ذاکر نائک نے پادری کی بولتی بند کر دی۔ ویسے میں نے تھوڑا سا یہ ویڈیو سنا ہے، پادری کی ڈاکٹر صاحب نے بولتی بند نہیں کی، بلکہ پادری نے ڈاکٹر صاحب کا چیلنج ایکسیپٹ کیا، ڈاکٹر صاحب نے پادری کا چیلنج کو لے کے آگے سٹیپ نہیں لیا۔ اب ڈاکٹر صاحب ڈر گئے تھے، یہ کیا تھا مجھے نہیں پتا، ڈاکٹر ذاکر نائک ویسے تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ویسے وہ کہتے ہیں جی ڈیبیٹ کے لیے وہ تیار ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب ان کی باتوں کے حساب سے کوئی آتا ہے وہ بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس ویڈیو کے اندر میں نے سنا پادری کے حوالے سے، تو پادری نے جو کچھ کہا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا کاؤنٹر کروں، اپنا ایک جواب دوں، اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کروں، اس کے بعد جس عیسائی کا دل چاہے وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے، کیونکہ میں بات کروں گا ریئلسٹک، اور میں ذرا سا بھی آسرا نہیں کرتا سچ بات کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ میں ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہوں، میں ڈاکٹر لیجنڈ ہوں، میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، میری روحانی تلوار ہی کافی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو میرے سامنے غیر مسلم، کافر، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، پارسی نہیں ٹک سکتے، بیکاز میری نالج اور میرا ایکسپیرینس، میرا یقین کتابوں کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ کائنات کے بادشاہ نے مجھے براہ راست ایسی نشانیاں دی ہوئی ہیں، ایسی نشانیاں دکھائی ہوئی ہیں، اور ایسے معجزات میرے ذریعے ظاہر کیے ہیں جن کی وجہ سے اگر میرے سامنے کوئی عیسائی آ جائے اور میرے کاموں کو دیکھ لے تو پھر وہ ایک چیز مانے گا، یا تو مجھے خدا مان لے یا میرے خدا کو خدا مان لے، بات ختم ہو گئی، سیدھی سی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کسی بھی عیسائی کے پاس، اس لیے کہ جو کام میں نے کیے ہیں وہ عام انسان کر ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں اس کی ویڈیو شروع کرتا ہوں یہ والی، اور اس کے اندر اس بندے نے جو عیسائی ہے اس نے جو بھی کچھ کہا اس کے اوپر میں اپنا پوائنٹ پاؤز کر کے دوں گا۔ میرا نام پادری سیمسن جون ہے اور میرا تعلق سی ڈی اے سے ہے۔ اور پہلے ایک اور چیز، ساتھ میں بسکٹ بھی کھانے لگا ہوں، یہ والا بسکٹ دکھ رہا ہے نا بسکٹ، اب یہ کیا تو کہ بھائی بسکٹ لانے کی کیا بات ہے، بہت بڑا ریزن ہے، وہ میں بتاؤں گا، ذرا ویڈیو چلنے دو۔ کرسچن ڈبیٹ اکیڈمی سے، اور میں کرسچن اپولوجسٹ بھی ہوں، اور آپ نے گزشتہ روز کراچی میں پوری مسیحیت جو پاکستانی مسیحیت ہے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا، تو میری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کے چیلنج کو ہم نے قبول کیا ہے، اور ہم 20,000 بندوں کو پیش کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں، وہ اس مناظرے میں پریزنٹ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ بائبل مقدس میں کوئی، پہلی بات یہاں پر اسی پر ایک پوائنٹ، مناظرے کا چیلنج، مناظرہ ایکسیپٹ کر لیا، 20,000 بندے ہوں گے، یار ایک مجھے ایک سیدھی سی بات بتاؤ، یہ عیسائی لوگ کیا کریں گے؟ 20,000 کا مجمع جو لے کر آئیں گے اس میں جب یہ بندہ کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس کی بہاف پہ ہی آئیں گے نا سارے، ان سب کی بحث کرنے کا، ڈیبیٹ کرنے کا پرپس کیا ہوگا؟ ہم پرپس پہ آتے ہیں، آخر اس ساری بحث کا، مباحثے کا، 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی ڈیبیٹ جب ہوگی وہ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام، جن کو یہ جیزس اور جو بھی کچھ کہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خدا ہے، بس اتنی سی بات ہے، اور کوئی فنڈا نہیں ہے اس چیز کا۔ کیا اس بات کے لیے کتابوں کے اوپر جانا پڑے گا؟ بائبل میں کیا لکھا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے، گیتا میں کیا لکھا ہے، سیتا میں کیا لکھا ہے؟ او بھائی کیا ہو گیا؟ کوئی خدا کسی کتاب کا محتاج ہوتا ہے کیا کہ اس کو کتاب کی ضرورت پڑے گی اب اپنی خدائی ثابت کرنے کے لیے؟ کس طرح کی یہ لوگ بات کرتے ہیں؟ اچھا دوسری بات، ایک اور پھکی مار رہا ہوں، کیا خدا کو اس بات کی محتاجی ہے کہ یہ خدا کو ثابت کریں تو خدا ثابت ہوگا؟ کوئی خدا خود کو ثابت نہیں کر سکتا کیا؟ دوسری بات ہو گئی، اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کائنات کا خدا ہے، بلکہ ایک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اپنے مجمع کے اندر بھی ایک بندہ آیا تھا، اس نے یہی سوال بھی کیا تھا، رکھا تھا یہی اسی حوالے سے کہ اگر کوئی خدا ہے بھائی وہ خود کو خدا ثابت کیوں نہیں کر دیتا تاکہ یہ لفڑا ہی ختم ہو جائے اس دنیا کا کہ کون سا خدا اصلی ہے؟ وہ خدا خود آ جائے، خود بتا دے بھائی میں خدا ہوں، اور بات ختم ہو گئی، چلو یہ پھڈا فساد ختم کرو۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کو مطمئن کرنے والا جواب نہیں دیا تھا، میں نے خود وہ ویڈیو سنی تھی، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، کوئی اور کہتا میں سنتا سنی سنائی والی بات ہوتی، میں نے خود وہ ویڈیو سنا، ان کا جواب صحیح نہیں تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کو کتابوں کے ریفرنس، یہ قرآن، یہ فلاں چیپٹر دس، ارے بھائی وہ بات کر رہا ہے کوئی خدا ہے تو خود ہی کو خود کو ثابت کر دینا، آپ کیوں اس کو پروف کرنے کے لیے کتابوں کے ریفرنس دے رہے ہیں؟ یہی چیز میں یہاں پہ رکھتا ہوں، کیا 20,000 کے مجمع لے کے جب یہ کھڑے ہوں گے اور یہ خود بھی کھڑا ہو جائے گا تو کیا وہ جس کو یہ خدا ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا عیسیٰ علیہ السلام خود کو خدا ثابت نہیں کر سکتے؟ جو اس کے محتاج بنیں گے وہ، یہ اس کے 20,000 کے مجمع کے محتاج بنیں گے؟
اگر عیسیٰ علیہ السلام خود کو خدا ثابت نہیں کر سکتے تو وہ خدا ہے ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی ساری. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام خود کو خدا ثابت کیسے کریں گے؟ جو انسان اپنی ماں کے پیٹ میں تخلیق ہوا ہو، ماں کے پیٹ میں بنا ہو، ماں کے پیٹ کے اندر تیار ہو کے باہر نکلا ہو، جب وہ تھا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا، تو کائنات چلا کون رہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے. کیا کھاتے تھے؟ کھانا. بسکٹ کھا رہا ہوں میں. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بسکٹ ہوتے ہوں گے، ہو سکتا ہے بسکٹ بھی کھاتے ہوں. میں ایک اور مثال دیتا ہوں، اس لیے رکھ کے بیٹھا ہوں میں الحمدللہ. سبب بن جاتا ہے اللہ کے فضل سے. پانی ہے، پانی. میں نے پانی پیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام پانی پیتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اور سوتے بھی تھے اور اٹھتے بھی تھے. میں سو بھی جاتا ہوں، اٹھ بھی جاتا ہوں. سو جاتا ہوں تو کب سوتا ہوں؟ تھکن ہو جاتی ہے، انسان ہوں نا، تھکن ہوتی ہے، کام وام بہت کرنے پڑتے ہیں، تھک جاتا ہوں، سو جاتا ہوں. اٹھتا ہوں تو فریش ہو کے اٹھ جاتا ہوں الحمدللہ. اس کے بعد انرجی ہوتی ہے جسم میں، لیکن بھوک لگ جاتی ہے. سارا اٹھنے کے بعد پھر کھانا پڑتا ہے. پھر کھانا کھاؤ، ناشتہ کرو، چائے پیو، انڈے کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ. اب یہ ہے نا کیسی بات ہے. اور پیاس لگتی ہے، پھر سارا پانی پینے پڑتا ہے. گرمی ہو جائے تو ہر تھوڑی دیر بعد پانی پیو. یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مطلب میرے پاس جتنی شکتیاں ہیں، میں نے جو کچھ کام کیے ہیں، میں نے مردے زندہ کر دیا اللہ کی مدد سے، میں نے موسم تبدیل کر دیا اللہ کی مدد سے، میں نے بارشیں برسا دی اللہ کی مدد سے، میں نے بارشیں بند کروا دی اللہ کی مدد سے. میں نے کیا کچھ نہیں کروا دیا. میں نے آندھی طوفان چلوا دیا اللہ کی مدد سے، میں نے زلزلے پیدا کروا دی اللہ کی مدد سے، میں نے اسرائیل کے اوپر آندھی طوفان بھیج دیے، میں نے غزہ پہ بارش برسا دی، میں نے پاکستان کا فلوڈ سسٹم ریورس کروا دیا. یہ سارے کام جو ہوئے میں نے اللہ سے کروایا. اور بہت سے کیسز کے اندر، معاملات میں نے اللہ کی مدد سے کر دیے. میں نے کوشش کی، اللہ کے حکم سے رزلٹ آ گیا. تو مردے زندہ کرنے کا کام تو عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے. میں نے مردے کیسے زندہ کر دیے؟ بارشیں برسانے کا، بارش بند کر دینے کا، موسموں کو تبدیل کر دینے کا، گرمی بڑھانے کا، گرمی کم کرنے کا کام یہ تو خدا کرتا ہے. میں نے کیسے کر دیے؟ لوگ کہتے ہیں دجال کرے گا. ابھی دجال تو آیا ہی نہیں ہے، تو پھر میں کون ہوں؟ اس لیے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عیسائیوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ یا تو مجھے خدا مان لیں یا میرے خدا کو خدا مان لیں. ختم بات. اگر وہ یہ کہیں گے کہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، تو کھاتا ہے، پیتا ہے، بسکٹ کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے اور ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، کہتا ہے کہ ہم مجھے خدا مان لو. میں کب کہہ رہا ہوں کہ مجھے خدا مانو؟ میں تو ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، ان کی کھوپڑیوں میں یہ بات فٹ کرنا چاہتا ہوں کہ عقل کے اندھ ہو، تھوڑا سا عقل سے سوچو. اپنی طرح کے انسان کو خدا کیسے مان رہے ہو تم لوگ؟ ایک انسان کو خدا ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہو تم لوگ زمین کے اوپر. عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ سے بن کے نکلے تھے تو وہ انسان تھے. کہاں سے خدا نکلتا؟ کبھی خدا کسی عورت کے پیٹ میں بن کے باہر نکلے گا؟ خدا عورت کے پیٹ میں بن رہا ہے تو کائنات کون چلا رہا ہے جب پیٹ میں تھا ہی نہیں وہ انسان؟ انسان بنتا ہے انسان کے پیٹ میں. کتے کے پیٹ سے کتیا کے پیٹ سے کتا نکلتا ہے، بندر کے پیٹ سے بندر نکلتا ہے، انسان کے پیٹ سے انسان ہی نکلے گا. اور خدا کی کوئی شادی بیوی عورت کچھ نہیں ہے کہ خدا کے پیٹ سے کوئی خدا نکلے گا. اور اگر کوئی ہوتا اور نکلتا تو وہ خدا نہیں ہو سکتا تھا. سن آف گاڈ کے لیے گاڈ کا بیٹا گاڈ سے ہی آنا چاہیے نا. پھر گاڈ کی بیوی ہونی چاہیے. کہاں ہے گاڈ کی بیوی؟ گاڈ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. گاڈ کی تو کوئی نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے. گاڈ کا تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا، کوئی رشتہ داری نہیں ہے خونی، بلڈ اس طرح کا ریلیشن شپ. کس منہ سے خدا کا بیٹا کہنے پہ ڈکلیئر کرنے پہ لگے ہوئے ہیں؟ ایک بات. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے، ابے تو خدا زمین پہ کب آتا ہے انسانی صورت میں؟ تو پھر یہ لے کے آ جائیں. اور پھر پوری بار میں پھکی مارنے جا رہا ہوں. اگر کوئی کہتا خدا انسانی روپ میں زمین میں آ جاتا ہے تو جو سارے کام میں نے کر کے دکھائے نا، تو پھر یہ کیا سارے کے سارے عیسائی مجھے خدا ماننے کو تیار ہیں یا نہیں؟ بولو، ختم کرو بات. آؤ، اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح. کیا سارے عیسائی مل کے مجھے خدا ماننے کو تیار ہیں اس بات پہ؟ کیونکہ میں نے تو جو کچھ کیا وہ خدا والے کام ہے. ڈیفینیٹلی خدا والے کام ہے. سورج کی گرمی بڑھا دینا، کم کر دینا، بارش بند کر دینا. اس وقت کراچی سٹی پہ بارش بند ہوئی بھی ہے، گرمی بڑھ چکی ہے. میں نے کہا، دعویٰ کیا، بارش بند ہو گئی، گرمی بڑھ گئی. اور اللہ کے فضل سے میری ویڈیو ریلیز ہو رہی ہے، دیکھ لو. آج 29 اکتوبر 2024 ہو گئی ہے. اور ٹائم بتا دیتا ہوں، سامنے آ بھی رہا ہوگا، 2:42 ہو رہے ہیں رات کے. یہ ہے حقیقت کہ 21ویں صدی میں ایک انسان بیٹھ کے ایسے کام کر رہا ہے. اور وہ ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ ہے وہ اسٹیٹمنٹ، یہ ہے وہ کلمہ جس کی میں دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ کو خدا تسلیم کرا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے.
ختم ہو گئی بات، اور سارے عیسائی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں. یہ ہے میری دعوت، یہ ہے میری اس چیز کی طرف انویٹیشن جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں. میں اسلام کی طرف سے، دین اسلام کا ناقابل شکست علم بردار ہوں، اور میرے ساتھ اللہ کی سپورٹ ہے اور مدد ہے. اس لیے میں اتنے پاورفل کلام کر رہا ہوں اور اتنی زبردست قسم کی مثالیں دے رہا ہوں جس کے سامنے کافروں کی اب چل نہیں سکتی نہ ٹک سکتے، کیونکہ پریکٹیکل طور پہ ایسے مظاہرے کرنا کسی کافر کے لیے ممکن نہیں جو کہ میں نے کیا. دیکھنے میں کیا ہوں؟ انسان ہوں، عام سا انسان نظر آ رہا ہوں. ایگزیکٹلی یہی وہ چیز ہے جو ان کو سمجھنی چاہیے کہ اپنے آنکھوں سے دوسرے انسانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی ہی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ماؤں کے پیٹ سے بچے نکل کے انسان آتے ہیں، اور پھر خود کتابوں کے اوپر رکھ کے اندھے عقیدت مند بنے ہوئے اور کہتے ہیں کہ جی وہ عورت کے پیٹ سے ایک انسان نکلا تھا تو وہ خدا ہے. کیسے جاہل لوگ ہیں، کیسے گنوار قسم کے لوگ ہیں، کیسے گھٹیا قسم کے عقیدے ان کے. آگے چلو. ایک آیت جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ حضرت مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں. گوسپل آف جون چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13، اس میں لکھا ہے کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. جب آپ بائبل مقدس پر غور کرتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ کو ببلیکل لینگویجز کا پتہ. جو ریفرنس پڑھتا ہے، جو کتابوں پہ یقین کرتا ہے کرے بھائی. میں اس کی بائبل پہ یقین ہی نہیں کرتا. اب بتاؤ میرا کیا کرے گا یہ. میں ایک سیدھی بات کر رہا ہوں. میں ابھی یہ ختم ہے، بس بہت ہے اتنا. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائب اپنا جو مرضی کرتے ہیں. میں یہاں تو سیدھی بات کرتا ہوں اب کہ بھائی میں اس کی بائبل پہ یقین ہی نہیں کرتا. جو اس وقت کی جو بھی بائبل یہ کہہ رہا ہے نا فلاں جگہ یہ لکھا وہ لکھا، میں نہیں مانتا. اب مجھے کیسے منوائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا؟ میں کتاب کے لکھے ہوئے الفاظ کا اچار ڈالوں کیا؟ اگر یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد سے. چلو خدا ہے نا، خدا تو اپنے پیروکاروں کی مدد کرتا ہے. خدا اپنے پیروکاروں کی مدد کرتا ہے. خدا اپنے پیروکاروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرے، جیزس کے جو بھی کہتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے اسلام کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ جیزس کے کہ ایک جھوٹا خدا بنا کے بیٹھے ہوئے، اس لیے میں فیبریکیٹڈ گاڈ کہتا ہوں جیزس کو. سو ان کی اکارڈنگ ٹو دیم اف جیزس از گاڈ سو ہی شوڈ ہیلپ دیم ٹو ریوائیو دا ڈیڈ. جتنے مردے میں نے زندہ کیے ہیں اللہ کی مدد سے کم اتنے مردے تو کوئی عیسائی زندہ کرے نا. آ جائے میدان میں. اور اگر کسی کو شک ہے کہ میری ویڈیو فوٹیجز میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ریئل نہیں ہے، فیک ہے، تو آ جائیں یہ لوگ کسی ٹی وی چینل پہ. مرا ہوا مچھر لے آؤں گا، بلکہ مرا ہوا مچھر بھی خود ہی لے آئیں، ٹی وی چینل والے لے آئیں. ایک مرا ہوا مچھر، مری ہوئی مکھی، مری ہوئی چیونٹی. ہاں انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے ذلیل کرنا ہوتا ہے. بڑے بڑے کافروں کو مچھروں کے ذریعے اللہ نے نمرود کو مار دیا. چیونٹیوں کے ذریعے سے، چیونٹی کہہ رہا ہوں، ابابیل کے ذریعے سے ہاتھیوں کے لشکر اڑا دیے. اللہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے بڑے بڑے کافروں کو اڑاتا ہے اور ذلیل کرتا ہے کہ دیکھو تمہاری اوقات ان کیڑے مکوڑوں کے بھی برابر نہیں ہے، تم ان سے بھی گئے گزرے ہو. تو کیا دعوے کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ سو یہ جو کہہ رہا ہے کہ کتاب میں لکھا ہے وہ یہ آوے بھائی، اتنی پکی ہے، اتنی کیا بکواس کرنی ہے. سیدھا مردہ زندہ کر کے دکھاؤ، سیدھا آسمان سے بارش برسا کے دکھاؤ، بارش بند کر کے دکھا دو، ختم ہو گئی بات. اور یہ سب کرنے میں یہ جو بھی کچھ کرنا ہے اپنے گاڈ کو بولو کہ وہ تمہارے اپنی اتھارٹی کے ساتھ ہی کام کروائے. جب وہ ہیلپ کرے تو اپنا نام بادلوں پہ لکھ کر دکھا دے. اپنے بادل بنائے، بادلوں کو کریٹ کرے آسمان پہ، ان کو اپنے نام کے سگنیچر میں تبدیل کرے کہ بھائی یہ میرا بندہ ہے اور میں اس کی ہیلپ کر رہا ہوں اور میرا نام جیزس ہے اور جیزس کا نام آنا چاہیے. اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے تو چلو عیسیٰ نام ہی آ جائے کم سے کم. وہ بھی نہیں آ سکتا، آ ہی نہیں سکتا. اور میں نے جتنا کچھ کیا ہے، اللہ کے ناموں کی آرمی کھڑی ہوئی، آرمی لشکر کھڑے ہوئے. چیف آف نیچر آرمی اسٹاف بات کر رہا ہے یہاں پہ. آئی سمجھ میں؟ بچہ نہیں ہوں. یہ جو بکواس کرتے ہیں عیسیٰ نے کہا کہ میں خدا ہوں، ابے کہاں سے کہہ دیا؟ کس نے سن لیا؟ یہ موجود تھے اس وقت کیا؟ یہ پیدا ہوئے تو اس ٹائم جب وہ انہوں نے ایسا کچھ کہا تھا؟ نہیں نا. کس سے سنا؟ کتابوں سے. کتاب میں تو کوئی بھی الو کا پٹھا آ کر کچھ بھی لکھ سکتا ہے، تو وہ کتاب کی بات سچ ہو گئی. کتابوں میں تو پھر ٹھیک ہے، جو کچھ پھر قرآن میں لکھا تو اس کو مان لو. پھر صرف بائبل پہ کیوں؟ پھر جو قرآن میں لکھا وہ بھی مانو، پھر جو ان کی ہندوؤں کی کتاب میں لکھا پھر وہ بھی مانو. کیونکہ یہ عیسائیت میں پیدا ہو گیا تو اپنی بائبل کو ریفرنس کر رہا ہے. اگر یہ ہندو دھرم میں پیدا ہوتا نا تو یہ اپنے ہندوؤں کی کتابوں کو اٹھا کے کہتا کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے. اگر یہ مسلمانوں میں پیدا ہو جاتا، ویسے تو ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا، اس کے ثبوت نومولود بچوں نے اللہ کے نام کی گواہی دے کے دے دیے.
لیکن اگر یہ مسلمانوں میں پیدا ہو جاتا تو یہ اللہ کے حوالے سے دعوے کر رہا ہوتا قرآن پکڑ کے، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. جو جس مذہب کے لوگوں میں پیدا ہو گیا اس کا برین واشنگ وہیں پہ ہو گئی. تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جو کم سے کم اسی پہ کرتا ہوں کہ جو کھاتا ہے اور جو پیتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے، اور میں انسان ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہے. جو انسان ہوتا ہے وہی تھکتا ہے، نہ خدا تھکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے، نہ اونگتا ہے. اسے نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا. وہ ہی از دا ہولی مائٹی کنگ آف یونیورس. ہی کنٹرولز دا انٹائر سسٹم آف یونیورس اینڈ ہی کین ڈو اینی تھنگ دیٹ ہی وانٹس ٹو ڈو. اس لیے کائنات کے زمین و آسمانوں کے درمیان میں جو بادل ہواؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں نا، ان پر اللہ کا تصرف ہے، ان پر اللہ کا کنٹرول ہے. وہ جب چاہتا ہے بادلوں کو اپنے نام میں ٹرانسفارم کر دیتا ہے. جیسے یہ ہاتھ کے اندر اللہ نے اپنے نام کا ڈیزائن رکھا ہوا ہے، عربی میں اللہ لکھا ہے. یہاں جیزس کیوں نہیں لکھا ہوا، عیسیٰ کیوں نہیں لکھا؟ مان لیں یہ لوگ تو یہ بہتر ہے، اور اگر نہیں مانتے تو کفر پہ مریں. اللہ تمام جانوروں سے بے نیاز ہے، اور وہ کفر کی گندگی انہی پر ڈالتا ہے جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ اکبر.